صورتحال پر کیا اثر پڑے گا ان ترامیم کا؟ میرا خیال ہے کہ احتجاج کے لیے راہ مزید ہموار ہوئی ہے. سیاست مزید جو ہے عداوتوں کا، گرمی کا اور انتقام کا نشانہ بنے گی. راستے جو ہیں مصالحت کی طرف کوئی ایک بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں لے جا سکے، کیونکہ آج جو یہ ترامیم ہوئی ہیں یہ سیاستدانوں نے اپنے لیے تو نہیں کی ہے، عوام کے لیے تو نہیں کی ہے، پاکستان کی عدلیہ پہ کاری ضرب. یعنی مربت صاحب، ان ترامیم کے بعد آپ کے خیال میں خان صاحب کی رہائی دور دور تک اب نظر نہیں آ رہی؟ عدلیہ جو ہے مزید سرنگو ہوگی. سپریم کورٹ یعنی ایک عدالت کے اندر دوسری عدالت بنا دی، آپس میں چپکلش ہوگی. یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے. وکلا تحریک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی تحریک نہیں ہے. وکلا تحریک اگر ہونی تھی تو جب یہ پاکستانیوں کا 2 سال حشر کیا تو وکلا اٹھ جاتے نا. اپنے تحصیلوں میں یہ نہیں اٹھے جہاں یہ جن کے گھروں پہ غیر قانونی چھاپے ہوتے اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وکلا تحریک جو ہیں، جب ضرورت تھی پاکستان کو سب سے زیادہ ایسی تحریکوں کی تو سول سوسائٹی بھی ناکام ہوئی. انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں کدھر ہیں؟ کبھی آپ نے سنا یہ جو ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ؟ کوئی آواز، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خاموش ہے. وہی ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے. سول سوسائٹی خاموش اور عدالتوں نے سب سے زیادہ. یہ دیکھو علیمہ خانم کو جو گرفتار کیا اس کی بہن سمیت، تو آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے نا، بیچاری اپنے بھائی یا پاکستان کے لیڈر کے لیے احتجاج کے لیے نہتے کھڑے ہیں. عمر اس کی دیکھیں جناب علی. اب دہشت گردی کا دفعہ ان پر لاگو کر دیا ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ ہے. تو لہٰذا کیسی عدالتیں ہیں؟ یہ بتائیں کہ یہ جو پریسیڈنٹ اب سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہوں گے ان کا تقرر اب سے پارلیمانی کمیٹیاں کریں گی، اور پارلیمانی کمیٹی ظاہری بات ہے پارلیمنٹ تو اراکین جو ہیں جدھر راول پنڈی ان کو کہتا ہے ادھر جاتے ہیں. تو راول پنڈی اگر وزیر اعظم کا انتخاب اپنی مرضی سے کرا سکتا تو اس کا مطلب چیف جسٹس بھی اب سے راول پنڈی کا ہی ہوگا. ویسے تاریخی طور پر تو چیف جسٹس ہمیشہ سے راول پنڈی کر رہا ہے. تاریخی لیکن وہ تو سینیارٹی بیس پہ خود بخود آتے تھے نا. نہیں، سینیارٹی بیس پہ یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون بنا. اس سے پہلے تو یہ بھی ڈسپیوٹ پہ رہے نا، متنازع رہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے نا کہ جس ملک جس دھرتی پہ انصاف مفقود ہو، لوگ گرفتار ہوتے ہیں. ہمارا باور جو تھا، ہمارا یقین جو تھا، وہ تھی عدالتیں، اور ان عدالتوں نے عین اسی وقت ہمیں مایوس کیا جب سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ضرورت تھی. یہ بنیادی حقوق کا چیپٹر کیا کہتا ہے؟ 34 دفعہ شہریار افریدی جو ہیں رہا ہوا، گرفتار ہوا. علی محمد خان کی مثال آپ کے سامنے ہے. علی امین کو گرفتار کیا گیا، صوبہ پھرایا گیا، اس کے ٹانگوں کے ناخن کھینچے گئے، اس کے بال کاٹے گئے، اس کے 36 گھنٹے اس کو گردن سے ہاتھ باندھ کے اور گردن کو پاؤں سے باندھ کے سندھ ٹریول کرایا گیا. زین قریشی کی بیگم کو کس انداز میں اٹھایا گیا؟ آپ کو علم بھی ہیں کہ بچوں کو مارا جاتا تھا، ان کی ویڈیو لائیو کر کے ان کی ماں کو دکھائی جاتی تھی کہ جی ایم این ایز آپ کو کہیں. یہ جو 11 ایم این ایز، 9 ایم این اے اور 2 سینیٹر جو ان کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ میجارٹی یہ لالچ میں گئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان کے نام تشت ازبام کریں، بتا دیں قوم کو کہ یہ وہ مکروہ چہرے ہیں جنہوں نے عین پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جب ان کا پورے وثوق، پورے یقین اور استقامت کے ساتھ خان کے ساتھ کڑا ہونے کا وقت تھا. سر اس کے بعد ہم اس ترمیم کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کیا جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنے جائے گی؟ ہر روز ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا گر گئے ہیں، لیکن یہ جو لوز ہے نا، یہ گراوٹ، یہ ہر آئے دن کے ساتھ نئے ریکارڈ بناتی جاتی ہے. تو اب یہ آپ کی بات پہلے تو ہم انسا کرتے تھے عمران خان اور ملٹری ٹریبیونل، لیکن اب کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز بعید نہیں ہے. یہ جو چاہیں، کیونکہ مطلق العنانیت ہیں، سول مارشل لا ہیں، کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے.
जिन लोगों की तरफ हम देखते थे 6 जज साहिबान खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेटर बाजियाँ कर रहे थे, और जिन्होंने बचाना था उन हजरत ने एन आईनी तरमीम से चंद दिन पहले रामवार की कि भाई वोट काउंट तस्वुर होगा। अच्छा ये बताइए जो अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम का यहाँ पे मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलखुसूस आपको हुकूमत के किस इत्तेहादी पर सबसे ज़्यादा अफसोस है आपको आज? हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं जो आपसे भी वादे कर रहे थे और हुकूमत के साथ भी थे और ऐन वक्त पर उन्होंने हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया, सबसे ज़्यादा किस पर अफसोस है आपको? किसी पर अफसोस नहीं है ना, ज़मीर तो इनका है नहीं, तो अफसोस क्या है? वो Justice- तो हम पहले से जानते थे, मुझे तो इल्म था ना। मंसूर अली शाह साहब का रास्ता, अगला चीफ जस्टिस देख रहे हैं आप? मंसूर अली शाह साहब को जी, मेरा ख्याल है कि शायद वो जो बेदस्तपा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको बना ही दे, मेरा ख्याल है। अदरवाइज ये भी वही ये जो एक्सरसाइज की गई इतनी ज़्यादा, ये तगदो काफ़ी दिनों से चल रही थी, ये किस वजह से थी अगर आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन सकते हैं? देखिए ये सब एक डकोसला था। कौम को पहले बताया गया फाइज ईसा को एक्सटेंशन दे रहे हैं, आर्टिकल 8 अमेंड हो रहा है, आर्टिकल 63 अमेंड हो रहा है, ताकि आप तोप का लाइसेंस मांगे तो पिस्तौल का लाइसेंस तो मिल ही जाता है। ये सारी बातें अंडरस्टूड थी कि ये चीज़ें नहीं होनी थी, और फाइज ईसा साहब को भी ये शायद बावर कराया गया कि आप भी फैसिलिटेट करें, वो भी लगे रहे कि शायद मेरे लिए रास्ता मुआर हो रहा है। आखिर में मियाँ नवाज शरीफ नाम ही ना हुआ जो आखिर में टुमका दिखाई ना दे। इमरान खान से कब मिलने जा रहे हैं और क्या बातें करेंगे इमरान खान से आईनी तरमीम के बाद जो सूरत पैदा हुई है? मैं जाऊँगा खान साहब के पास, मिलने देंगे? अब मिलने तो मुझे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इन सबको मिलवा भी मैं ही रहा हूँ, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन ही मैंने की थी। मैं जाऊँगा खान के पास, और अगर खान मेरी बात मान लेता है, एहतजाज मुझे दे देता है, तो मैं एहतजाज की सरबराही ले लूँगा। नहीं देता है तो शायद मैं कोई 6 माह के लिए पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। शुक्रिया। हाँ।